دور رکھوں گا جس کا ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا. یستکبرون فی الارض بغیر الحق. اب جہنم میں لے جانے والے اعمال بہت سارے ہیں، اسی طرح جنت میں لے جانے والے اعمال بھی بہت سارے اللہ نے بنائے. کچھ اعمال وہ ہیں جو جنت میں لے کے جاتے ہیں اور کچھ اعمال وہ ہیں جو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. تو جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک ایسا عمل جو اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. جو میری زمین پر تکبر کرتا ہے، جو میری زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین، میں ان لوگوں کو اپنے احکام سے، اپنے دین سے دور کر دیتا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کے پورے دلوں پر میں مہر لگا دیتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. اور تکبر کی مذمت تو قرآن مجید میں بار بار آئی. اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ تکبر کی مذمت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ایزار ہے. برائی میری چادر ہے، عظمت میری ایزار ہے. تو جو کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، فرمایا میں اس کو جنت سے دور کر دوں گا، جہنم میں داخل کر دوں گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہے. یہ تکبر، یہ غرور، یہ برائی، یہ تعریفیں، یہ صرف اللہ کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں. علماء لکھتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک عمل کرو تو کہو کہ مجھے اللہ نے توفیق دی. اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی ثنا ہو، اللہ کی برائی بیان ہو. اگر تم کوئی برا عمل کرو پھر اپنی طرف نسبت کرو، اللہ کی طرف نہ کرو. کیوں؟ اللہ کو تعریف سجتی ہے، اللہ کو برائی سجتی ہے، اللہ کو ثنا سجتی ہے، اللہ تعالیٰ کو عظمت سجتی ہے. یہ صرف اسی کے لائق ہے. اگر یہ ہم اس کی اس چیزوں میں جھگڑا کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر جنت سے دور ہو جاؤ گے، جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو جہنم میں لے جانے والا عمل وہ تکبر ہے. بہت سارے عمل ہیں لیکن جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا وہ عمل تکبر ہے کہ تکبر سے بچو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی. قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی. فرمایا کہ جس کے 2 کان ہوں گے وہ سنے گی، اور 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی. ایک زبان ہوگی، فرمایا کہ اس کی ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی اور کہے گی میں 3 آدمیوں پر مسلط کر دی گئی. وہ گردن کہے گی میں 3 آدمیوں پر مسلط ہوں. ہر متکبر ضدی پر جو تکبر کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ضد کرتا ہے، فرمایا اس پر میں مسلط کی گئی. اور ہر اس شخص پر جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس پر میں آج مسلط کی گئی ہوں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو تصویر بنانے والا ہے، میں اس پر مسلط کی گئی. یہ 3 لوگ ہیں جن پر وہ گردن مسلط کی جائے گی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
فرمایا کہ جنت اور جہنم دونوں میں مناظرہ ہوا، جنت اور جہنم دونوں میں مناظرہ ہوا۔ اب دوزخ میں مناظرہ ہوا تو جہنم نے کہا کہ میں ترجیح دی گئی ہوں متکبر اور جبار لوگوں کے ساتھ، کہ جو زمین پر تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ غرور کرتے ہیں، میں ان پر ترجیح دی گئی ہوں، جہنم کہتی ہے۔ اور جنت کہتی ہے میں ایسے لوگوں پر ترجیح دی گئی ہوں جو کمزور ہیں، جو بھولے بھالے ہیں، جو دین پر چلنے والے ہیں، کہا کہ میں ان کے ساتھ ترجیح دی گئی ہوں۔ تو جہنم میں لے جانے والا عمل وہ ایک تکبر ہے کہ تکبر سے بچیں۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تو ایک جگہ لکھا ہے کہ کبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ کبر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عملوں کا انکار کرنا اور اپنے سے کم تر لوگوں کو سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آج ہم میں یہ بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ معزز ہے، وہ بڑا ہے، وہ اعلیٰ ہے جو اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے، جو اللہ کے نزدیک معزز ہے۔ مال کے ہونے سے انسان بڑا نہیں بن جاتا، کار، گاڑی، یہ جتنے بھی دنیاوی اعمال ہیں، چیزیں ہیں، ان کے ہونے سے انسان بڑا نہیں بن جاتا۔ بڑا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے، بڑا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پورا کرتا ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی بڑا ہے۔ اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی تکبر نہیں کیا کرتے، جو ایسی صفتوں کے حامل لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ تکبر نہیں کیا کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ انہوں نے بھی یہ وصیت و نصیحت کر کے گئے کہ لوگوں تکبر سے پاک رہو، تکبر سے بچے رہو۔ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا کہ تمہیں دو چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور تمہیں دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ کون سی دو چیزیں تھیں جن سے منع کیا؟ فرمایا کہ ایک شرک سے بچ کر رہنا ہے اور ایک کبر سے محفوظ رہنا ہے، تکبر سے محفوظ رہنا ہے۔ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے لوگ جو ہیں، آج ہمارا جو رائج ہے، رواج بنا ہوا ہے، ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں کی وصیت نصیحت نہیں کرتے، بلکہ مال اکٹھا کرنا ہے، آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، آپ نے فلاں کام کرنا ہے، کبھی نماز کی دعوت نہیں، کبھی تکبر سے محفوظ رہنے کی دعوت نہیں، کبھی شرک سے پاک رہنے کی دعوت نہیں۔ کیسے دی جائے گی جب ہم خود محفوظ نہیں، جب ہم خود نہیں بچتے تو ہم نے اپنی اولادوں کو کیسے بچانا ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو یہ وصیت و نصیحت کرتے ہیں کہ بچوں، آپ نے شرک سے اور تکبر سے محفوظ رہنا ہے۔ کیوں؟ شرک جو ہے یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اور تکبر وہ گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے، فرمایا کہ اس سے بھی بچنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ قیامت کے دن جبارین اور متکبرین یہ چیونٹیوں کے برابر کر دیے جائیں گے۔ یہ نکی چھوٹی چھوٹی یہ چیونٹیاں ہیں، فرمایا کہ جو تکبر کرتے ہیں، جو جبار ہیں، جو غرور کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو قیامت کے دن چیونٹیوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ لوگ ان کو رسوا کر دیں گے، روند کر رکھ دیں گے، ان کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
کیوں؟ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ آج جو تکبر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اتنا ہی چھوٹا کر دے گا، اتنا ہی چھوٹا کر دے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جہاں اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا انی عذت بربی و ربکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر سے جو قیامت کا منکر ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس گناہ سے بچنے کی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ایسے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں جو کل قیامت کے دن لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متکبر سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں ڈنسا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک وہ زمین میں ڈنستا رہتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال بہت سارے ہیں، ان عملوں میں سے ایک عمل وہ تکبر کا عمل ہے جو جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون، اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین سے اپنے حق سے دور کرتا جاتا ہے۔ یہ تکبر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں، فرمایا کہ تکبر سے محفوظ رہو، اگر تکبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں بھی رسوا کرے گا، دنیا میں بھی رسوا کرے گا، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ یہ تکبر اتنا بڑا گناہ ہے۔ جہاں نبی علیہ السلام تکبر سے محفوظ کی دعا کرتے تھے، آپ بے شمار مرتبہ یہ واقعہ بھی سن چکے ہیں، قرآن مجید کا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں نے آدم کو بنا دیا ہے، فرشتوں تم سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جھک گئے، لیکن ایک وہ جو اتنا عبادت گزار، جو اتنا امانت دار، جو اپنے آپ کو شرافت میں، عظمت میں، مقام میں سب سے اعلیٰ سمجھتا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا تو میرے بھائیوں وہاں اللہ کیا کہتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ میں نے اس ابلیس کو، اس شیطان کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ اب اس کا ایمان بھی اس سے کام نہیں آیا، اس کی عبادت بھی کام نہیں آئی، اس کا ذکر و اذکار بھی کام نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے ساتھ تکبر کیا ہے، وہ مغرور بن چکا ہے۔ تو یہاں اگر ہمارے اندر تکبر ہوگا، ہمارے اندر مغرور ہوگا، پھر یاد رکھیں ہمارا ایمان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہمارا عبادت کرنا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سارے ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو عمل کام آئیں گے، اگر ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہے تو عمل کسی کام کا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے دائیں ہاتھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں کھانا کھا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا دایاں ہاتھ ٹھیک ہے، تو اپنے منہ تک اٹھا رہا ہے، اس سے کام کرتا ہے، تو اس سے کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا ہے اس سے نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ بیٹھ کر اس کو بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے توفیق نہ دے، تم مرتے دم تک اپنے ہاتھ کو منہ تک نہ لے جا سکے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہیں اس کا ہاتھ چلس گیا، وہ کبھی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے منہ تک نہ لے جا سکا۔ تو یہاں پر علماء نے یہ بھی لکھا
کہ یہ جو اللہ کے نبی نے اس کو بد دعا دی، یہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا گئی۔ کیوں؟ اس کو جو سزا کل قیامت کے دن ملنی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دلوا دی۔ اور یہ تکبر کا عمل تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر تکبر کیا۔ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ نہیں اوپر جاتا، حالانکہ جاتا تھا۔ تکبرانہ الفاظ ادا کیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والا سب سے بڑا عمل وہ تکبر ہے۔ تکبر ہے، اس سے محفوظ رہیں گے تو جنت ملے گی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ 3 شخص ہوں گے۔ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ 3 شخص ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک وہ شخص جو زبردستی امیر بننے والا ہے، جو زبردستی کرتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو مالدار ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ نمبر 3 پہ فرمایا وہ شخص جو فقیر ہے اور تکبر کرتا ہے۔ یہ 3 شخص جو ہیں یہ سب سے پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں فرمایا کہ 3 شخصوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ 3 شخص ہوں گے جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ فرمایا کہ نہ ان کو کبھی پاک کرے گا، نہ ان کو کبھی دوزخ کی آگ سے نکالے گا۔ وہ فرمایا ایک وہ شخص جو احسان جتلانے والا ہے۔ دیکھیں، کسی کے ساتھ کوئی عمل کر دیا، کسی کا کوئی کام کروا دیا، اس کے بعد احسان جتلانا یہ میرے نبی کو بھی پسند نہیں، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اگر ایسا عمل کوئی کرے گا کہ کام کسی کا کروانے کے بعد احسان جتلائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جس کی چادر اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہے، فرمایا اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ آج ہمارے رواج ہے کہ ہماری شلوار جو ہے وہ ٹخنوں کے نیچے ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ بھائی ہم کون سا یہ جان کے لٹکاتے ہیں؟ بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس شخص کا ٹخنا ڈھانپا ہوا ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جہنم کی آگ سے جلائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل جہنم میں لے جانے والے ہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنت میں لے کے جانے والی ہیں۔ اور یہ ہمارے نزدیک چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بات نہیں، جب آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ میرے بھائی نہیں، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے، یہ اس پیغمبر کا ارشاد ہے جس پیغمبر کے لیے اللہ نے اس پوری دھرتی کو بنایا ہے، جس پیغمبر کے لیے اللہ نے یہ چاند کو، سورج کو، زمین کو، آسمان کو بلندی دی ہے۔ یہ اس پیغمبر کا ارشاد ہے۔ فرمایا کہ اپنی شلواروں کو، اپنے ٹخنوں کو، ان کو ڈھانپو نہیں بلکہ ننگا رکھو۔ یار یہ مرد اور عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ عورت کو کہا کہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھو، نماز میں بھی ڈھانپ کر رکھو، اور مرد کو کہا کہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھو۔ لیکن ہمارے ہاں الٹ چلتا ہے، الٹ گنگا چلتی ہے کہ ہمارے مرد حضرات وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتی ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں۔ یہ شخص بھی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال کو بیچتے ہیں۔ بھائی جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچ کر وہی مال اپنے بچوں کو کھلا کر پھر ان بچوں سے آپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ بچے آپ کی مدد کریں، وہ بچے دیندار بن جائیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیندار وہی بچہ بن سکتا ہے جس کے پیٹ کے اندر حلال رزق جائے گا، وہی امانت دار بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان 3 گناہوں سے پاک رہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ نہیں دیکھے گا، اللہ پاک نہیں کرے گا، جہنم کی آگ سے دور نہیں کیا جائے گا۔ یہ 3 عمل، ایک اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں جہاں بھی جائیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے
مکہ مکرمہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، صحابہ اکرام بھی ساتھ چلے۔ جب وہاں پہنچے صلح حدیبیہ کے مقام پر، تو وہاں پر کافروں نے روک دیا، منافقوں نے روک دیا، کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر مقرر کر کے کہا کہ اے عمر، آپ جاؤ، جا کر مکہ والوں کو بتاؤ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے علم میں ہے وہ کافر لوگ مجھے برداشت نہیں کریں گے، آپ سیدنا عثمان غنی کو بھیجیں، کیوں؟ ان کے بہت سارے احسانات مکہ مکرمہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جاؤ، جا کر ان کو بتا کر آؤ کہ محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقصد کے لیے نہیں آئے کہ وہ آپ سے جنگ کریں، بلکہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رسول جب یہ جانے لگے، وہی اسی موقع پر کھڑا ایک شخص، اس نے کہا ہے عثمان، آپ ادھر جا رہے ہیں جہاں کافر ہیں، وہ آپ کو پسند نہیں کریں گے کہ آپ کی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ صحابہ، میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، کافر کل مجھے مار بھی دے تو مار دے، لیکن عثمان کی شلوار وہ ٹخنوں سے اوپر رہے گی۔ یہ صحابی رسول تھے جنہوں نے حضور کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا۔ میرے عزیزوں، آج نوجوان کو دیکھیں، خدا کی قسم شلوار پہنی ہے یا پینٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن ٹخنے ہمارے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ یہ عورت کو زیبا دیتا ہے، یہ مرد کو زیبا نہیں دیتا۔ یہ مرد کی صفت نہیں ہے، یہ عورت کی صفت ہے، یہ تکبرانہ عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں لے جانے والا ایک عمل وہ تکبر کا عمل ہے۔ آج ہم میں کتنا یہ تکبر پایا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت مطرف بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے محلب جس کا نام ہے، ریشمی جبہ پہن کر اکڑ کر زمین پر چل رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ اکڑ کر نہ چلیں، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگا آپ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو وہ ہے جس کو ایک اللہ نے ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، ایک گندے نطفے سے تو پیدا ہونے والا شخص، تیرا پیدا ہونا گندے نطفے سے ہے، تیرا مرنا آخر مردار ہے، اور تیرے قریب بیٹھے لوگ تجھ سے گن کھائیں گے، تیری بدبو سے دور ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، تو کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ تیرے درمیان، جسم کے درمیان میں اللہ نے پیٹ رکھا ہے، اس پیٹ میں نجاست ہے، تو نجاست کی بڑی ایک بوری ہے۔ وہ شخص جب اس نے یہ الفاظ سنے تو حضرت مطرف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ فوراً اس کی اکڑ بھی چلے گئی، تکبر بھی چلا گیا، اور ایک میانہ روی انداز سے وہ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ انسان ہے، یہ زندگی ہے۔ میرے عزیزوں، آج جب کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو، بھائی اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کے احکام کو پورا کرو، تکبرانہ انداز میں کہا جاتا ہے دیکھ لیں گے ابھی وقت ہے۔ اور میرے بھائی کب دیکھو گے؟ جب جہنم میں جاؤ گے تب دیکھو گے، نہیں اس وقت کاش کام نہیں آئے گی۔ آج ہے، آج وقت ہے، آج اللہ نے ٹائم دیا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں بار بار مہلت دیتا ہوں، بار بار مہلت دیتا ہوں، ابھی مہلت ہے۔ میرے عزیزوں، اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو کر کہہ دے او بھائیو ان سارے نمازیوں میں کون بڑا شخص ہے، کون گندا انسان ہے، فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں گا جو اپنے جگہ سے اٹھ کر اس دروازے میں جا کر کھڑا ہو کر کہوں گا کہ اس دنیا میں سب سے گندا انسان میں ہوں۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو یہ قول پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ مبارک کو مبارک بنانے والے یہ الفاظ ہیں کہ جو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تواضع للہ یرفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے
اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار وہ اللہ کے لیے جھک جاتے تھے، جہاں دیکھو عاجزی، انکساری، اللہ اور اس کے رسولوں کا حکم پورا کرنا، یہ عاجزی اور انکساری ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پورے نہیں کر رہے، ہم حلال طریقے سے کمائی نہیں کر رہے، میرے بھائی یہ عاجزی نہیں، یہ انکساری نہیں، یہ تکبرانہ انداز ہے۔ تو جس کے بارے میں اللہ فرماتی ہیں جو تکبر میری زمین پر کرے گا میں اس کو دین سے دور کر دوں گا۔ تو من تواضع للہ یرفعہ اللہ، میرے عزیزوں جتنا جھکو گے اتنا اللہ اونچا کرے گا، اللہ اتنی عزت دے گا۔ ایک شخص تھا، نوجوان تھا، مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، اسی جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بزرگ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، نوجوان کو بار بار دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا میری طرف کیا دیکھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تیری نوجوانی کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے کیسا پیدا کیا، کتنا تو نوجوان خوبصورت۔ اس نے آگے سے ایک الفاظ ادا کیا، اس نے کہا تو مجھ پر حیرت کرتا ہے، مجھ پر تو اللہ بھی حیرت کرتا ہوگا، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا تھا، 6 فٹ کا قد، اللہ نے اس کو اتنا چھوٹا کیا کہ وہ 6 انچ کا ہو گیا۔ جو بڑے الفاظ بولے گا اللہ اس کو اتنا ہی نیچا کر دے گا۔ یہ ٹائٹینک ایک جہاز تھا، یہ جب بنا تھا تو جب یہ بنایا گیا اس کے بعد جب اس سمندر میں چلا، 14 اپریل 1912 عیسوی کی یہ بات ہے، یہ ٹائٹینک جب سمندر میں چلا تو اس وقت کے بنانے والوں نے بڑا ناز کیا، کہا کہ جتنا بڑا ہم نے جہاز بنایا اور جیسا بنایا یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا، کبھی غرق نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے سمندر میں اتارا، ابھی چلا تھا کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ غرق ہو گیا۔ جب غرق ہوا تو فرمایا کہ 1422 افراد وہیں ہلاک ہو گئے اور 1705 افراد تھے جو وہاں سے بچ کر باہر نکلے اور وہاں سے جہاز کا نام و نشان مٹ گیا۔ میرے عزیزو کبھی بڑا بول نہ بولو، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ دکھاؤ۔ میں نے کہا کہ یہ چیز اللہ کے لیے ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ تکبر، یہ غرور، یہ ثنا، یہ عظمت، یہ صرف اللہ کے لیے، یہ تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ ہمارا تکبر یہ ہے کہ ہم اگر اللہ اور اس کے رسولوں کے حکموں کو پورا نہیں کرتے تو ہم تکبرانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت